السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين الذين تمسكوا بكتاب الله وعترة نبيه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المرتضى، أرسله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لأنها خير الزاد. مومنین کرام، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو اللہ جل شانہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین و نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی الہی بہترین راہ ہے۔ انسان کی کامیابی کی ضمانت تقوی الہی میں ہے۔ تقوی الہی کا مطلب خشیت الہی، یعنی انسان اللہ کے قہر کا خوف کرے، خوف کھائے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ میرا اللہ، میرا رب وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، یعنی وہ طاقت والا ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں اس کی معصیت کروں گا، اگر کوئی ایسی چیز جو اس نے ضروری قرار دی ہے اس کو چھوڑ دوں گا، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ جل شانہ نے حرام قرار دیا ہے وہ انجام دوں گا، تو پھر وہ طاقت والا ہے، وہ مجھ سے اس کا سوال کرے گا اور وہ سزا دینے پہ میرے اوپر قادر ہے، مجھے سزا دینے پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقوی الہی۔ یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے جس کے اندر انسان خشیت الہی کی کیفیت میں رہتا ہے اور اپنے ہر کام میں سوچتا ہے کہ یہ کام میرے اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ ہم جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کا ہدف و مقصد بھی یہی ہے۔ یہ جو تقوی الہی ہے، تقوی الہ، یہی ہدف و مقصد ہے رمضان کے روزوں کا۔ بار بار ہم پڑھتے ہیں اپنے آپ کو یاد دلوانے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو یہ روزے تم پہ فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ بھی یہ روزے فرض ہے۔ آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو انبیاء کی امتیں تھیں ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں اتنی امپورٹنٹ چیز کیوں ہے کہ ان پہ بھی فرض تھی، ہم پہ بھی فرض تھی؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہدف بہت بڑا ہے، اس کا مقصد بہت بڑا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ روزہ رکھوا کے ہم آپ کو خشیت الہی کی کنڈیشن میں لانا چاہتے ہیں، اس صورتحال میں لانا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کے اندر تقوی الہ، اللہ کا تقوی پایا جائے۔ دیکھیں مومنین، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہے۔ انسان کا ایک ہدف و مقصد ہے جس کو قرآن نے جو ہے وہ بیان کیا،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو فقط اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب وہ جو عبادت ہے وہ جس رب کی جا رہی ہے، جس رب کی عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، پھر وہ عبادت کیوں کروائے گا؟ کیا اس کو عبادت کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو جتنی بھی اسلام میں عبادتیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ ہدف جب حاصل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے، وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی سجدہ کرے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی سجدہ نہ کرے اللہ کو تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ جل شانہ کو اللہ کے لیے اگر کوئی زکات دے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی زکات نہ دے تو اللہ کو نقصان کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اللہ کی ذات کو، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز ادا نہ کرے، روزہ نہ رکھے، زکات نہ دے، عبادات نہ بجا لائے، اس کا اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس انسان کو نقصان ہے، اور وہ نقصان برے اخلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ عبادتیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ انسان اپنے اخلاقیات کو امپروو کر لے۔ فرمایا کہ اللہ نے نماز کو فرض کیا اس لیے تاکہ انسان تکبر سے اپنی جان چھڑوائے، اس کو یاد رہے کہ میں زمین پہ سر رکھ کے کسی کے سامنے جھکتا ہوں اور وہ سب سے بڑا ہے اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فائدہ ہے عقیدہ توحید کا، وہ سب سے بڑا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس نے مجھے دیا ہے اسی نے دوسرے کو دیا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ تو جب ایسا ہے تو باقی پھر سارے کے سارے انسان ہم جیسے ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو جائے، یہ سوچ حاصل ہو، تو اسے کہتے ہیں نماز کا ہدف، کہ ہم نے اپنی نماز پڑھنے سے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ اگر خدا نہ خواستہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ سوچ پیدا نہ ہو اور دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو دوسروں سے جو ہے وہ بڑا سمجھتا رہے اور دوسروں سے برتر اور بہتر اور اعلیٰ سمجھتا رہے، تو پھر نماز کا ہدف پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے جو ہے کوئی بھی عبادت کی جائے اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہے۔ مومنین کوئی بھی عبادت ہے اس کو ضرور یاد رکھیے، اس کو کبھی نہ بھولیے کہ عبادت کا ہدف ہے، وہ ہدف ضرور حاصل کرنا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت کی جائے اس کا ہدف ضرور ہے۔ مثلا ہم عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کا ہدف ہے۔ تمام ان عبادتوں کے اہداف حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، عزاداری کا بھی ہدف ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے عزاداری کے متعلق وصیت فرمائی تھی کہ جو ہے ہماری عزاداری کی جائے اور شہدائے کربلا کی عزاداری کی جائے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی جائے، تو فرمایا تھا کہ لوگوں بیچ مینا کے عزاداری کرنا، مینا کے درمیان عزاداری کرنا، اور کب کرنا؟ جب حج کا موسم ہو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، لوگوں کو معلوم ہو سکے اہل بیت علیہ السلام نے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی، لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ وہ دین کیا دین ہے، کون سا دین ہے کہ جس دین کی خاطر اہل بیت علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ تو یہ ویسے تو ایک لفظ ہے عزاداری، اس لفظ کو دیکھ کے پھر لوگ اپنا اپنا معنی نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور جو کام اپنے جی میں آتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو کہتے رہتے ہیں کہ عزاداری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عزاداری اسی چیز کا نام ہے جو امام نے سر انجام دی، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ نماز کسے کہتے ہیں؟
اسی چیز کو کہتے ہیں جو رسول خدا نے ادا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی اپنا طریقہ لے کے کھڑا ہو جائے نماز کا تو پھر اسے نماز نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے۔ تھوڑا سا بھی طریقہ اپنا بنا لے پھر کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہے۔ نماز تو کس کی ٹھیک ہوتی ہے؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ وہ جو رسول خدا نے ادا فرمائی ہے، وہ جو 12 ائمہ علیہ السلام نے 14 معصومین نے ادا فرمائی ہے جس طریقہ پہ، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح نماز ہے۔ تو یہ جو لفظ عزاداری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے حدیث میں جو ہے عزاداری کا لفظ فرمایا کہ ہماری عزاداری کی جائے اور پھر اس عزاداری کے لفظ کو میں لے کے پوری دنیا میں گھومتا رہوں اور جو میرے دل میں آئے اس کو عزاداری کے نام پہ کرتا رہوں۔ نہیں، جب امام نے عزاداری کا لفظ فرمایا ہے کہ عزاداری کی جائے تو پھر اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو کس طرح سے عزاداری کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک ہدف ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے لوگوں تک دین حق پہنچانا، لوگوں تک صحیح بات پہنچانا، لوگوں تک معصومین علیہ السلام کا پیغام پہنچانا۔ اگر وہ مقصد اور ہدف پورا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب عزاداری کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ روزے میں ہے، اگر آدمی پورے 30 دن روزے رکھ لے رمضان کے اور نتیجے میں جیسے پہلے تھا ویسے کا ویسا، کوئی تقویٰ نہیں آیا، کوئی پرہیزگاری نہیں آئی، کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے دل کے اندر، بس ایسے فارمیلٹی پوری کی ہے، 30 دن روزے رکھے ہیں اور اب وہ پورے ہو گئے، آپ عید منائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ روزے رکھے ہی نہیں ہیں، فائدہ ہی نہیں ہوا۔ امام صادق علیہ السلام یہی تو فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں اور کچھ نہیں دیتا، صرف بھوک اور پیاس ان کو ملتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کھانے اور پینے سے تو اپنے آپ کو روک لیا کچھ گھنٹے کچھ ٹائم، لیکن انہوں نے اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنی کیفیت، اپنے ہاتھ، ان چیزوں کو حرام کاموں سے نہیں روکا۔ اگر ان چیزوں کو حرام کاموں سے نہیں روکا تو پھر اس نے کیا روزہ رکھا؟ کچھ نہیں۔ وہ جو ہدف تھا تقویٰ الہی وہ حاصل نہیں ہوا۔ اگر وہ حاصل نہیں ہوا تو بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام تو روزہ نہیں ہے، روزہ تو نام ہے اس ہدف کو حاصل کرنے کا۔ نماز تو نام ہے تکبر سے بچ جانے کا۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان میں تکبر ہے پھر اس نے نماز تو نہیں پڑھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائیوں سے بچا دیتی ہے۔ نمازوں پہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور برائیوں پہ برائیاں بھی ہو رہی ہیں، تو پھر تو نماز نہیں ہوئی، ہدف جو ہے پورا نہیں ہوا، تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہ حاصل ہوا۔ اسی طرح سے ہے، اس بات پہ غور کیجیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عزاداری پہ عزاداری ہوتی چلی جائے، مجلس پہ مجلس ہوتی چلی جائے، ماتم پہ ماتم ہوتا چلا جائے، ماتم کر کر کے میں اپنے آپ کو کاٹ ڈالوں، اور وہ مقصد جس مقصد کے لیے یہ عزاداری امام نے قائم فرمائی تھی وہ مقصد کچھ بھی حاصل نہ ہو تو پھر سمجھے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ عزاداری اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بتا دوں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے بڑے مظلوم تھے، نہیں، عزاداری اس چیز کا نام ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ کربلا والے حق پہ تھے اور یزید حق پہ نہیں تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ میسج ڈال دوں، لوگوں کے دلوں تک یہ پیغام اتار دوں کہ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے، لوگوں کے دلوں تک یہ پیغام پہنچا دوں، لوگوں کے دلوں میں اس پیغام کو اتار دوں کہ اسلام کا وارث حسین ہے، یزید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے۔ یہ بات اگر دوسرے تک پہنچتی ہے، اگر یہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے عزاداری کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں کوئی چیز بھی بے مقصد اور بے ہدف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مومنین کرام، ہم الحمدللہ رمضان کریم کے دوسرے عشرہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں. رمضان کریم کے حوالے سے میں وہی حدیث دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کل مجلس میں بھی پیش کی تھی کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اب ایک تو واضح سا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ آپ کو تقی ہو جائے، آپ کے اندر تقویٰ آ جائے، لیکن پوچھنے والا ذرا زیادہ وضاحت طلب کرنا چاہتا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر. اللہ نے روزے کو فرض کیا اس لیے تاکہ امیر اور فقیر ایک دوسرے کے برابر آ جائیں، ایک دوسرے جیسے ہو جائیں. کیسے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا، اب اگر اسی لیے فرض کیا گیا تو پھر غریب پہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی مختلف علل و اسباب، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یا وہ مختلف فائدے روزے کے کہ جو ہم روزہ رکھنے سے حاصل کر سکتے ہیں. فائدے سے مراد روحانی فائدہ، وہ روحانی فائدے کے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اور بہت ہی اہم فائدہ ہے، اور اس کا حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. فرماتے ہیں وذالک، یہ کیسے ہوتا ہے کہ امیر اور فقیر ایک جیسا ہو جاتے ہیں؟ ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر. وہ اس طرح سے ہے کہ جو امیر ہے، چونکہ وہ امیر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو وہ تو ہر وقت پیسہ سے اپنی جو ہے ضروریات پوری کرتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اپنی ضروریات پوری کرنا. اس کو بھوک ہے، پیاس ہے، لباس پہننا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ پیسہ ادا کر کے چونکہ اس کے پاس ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے الحمدللہ اللہ نے جو ہے وہ رحمت کی ہے، رزق کثیر دیا ہے، تو $1 ہو، $10 ہو، $100 ہو، $200 ہو، فرق نہیں کرتا، ایک جیسا ہی رہتا ہے. اگر مجھے کھانا $2 میں $5 میں نہیں ملا اور شارٹیج آ گیا تو میں تو $20 میں بھی لے کے کھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. $20 اور $5 ایک جیسے ہیں. اور اگر 20 میں بھی نہیں ملا، 100 میں مل رہا ہے تو پھر بھی میری پاکٹ میں تو $100 ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو کھانا چاہیے، پے کر کے لے لوں گا. لیکن وہ غریب بیچارہ، اس کے پاس تو نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ رکھا تاکہ ایک جیسے ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ فرماتے ہیں ان الغنی کلما اراد شیئا قدر علیہ. جو امیر ہوتا ہے جب بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے فوراً اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن غریب کو تو حاصل نہیں ہوتی. فاراد اللہ تعالی ان یسوی بین خلقہ. اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنی مخلوق کے درمیان ایکویلٹی لے آئے، ایک جیسا کرے، ان کو ایک لیول میں کرے. وَأَن يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعَ وَالْأَلَمَ. اور جو امیر ہے اس کو بھوک، پیاس، درد محسوس کروائے، اس کو پریکٹیکلی پتا چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. پورا سال جب بھی بھوک محسوس ہوئی پے کیا اور کھا لیا، پیاس محسوس ہوئی پانی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں ہے، $20 کی بھی بوتل ملے گی تو لے کے پی لیں گے، اپنی پیاس بجھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب جسے پانی نہیں مل رہا، اس کی پیاس کو کون محسوس کرے گا، اس کی پیاس کون بجھائے گا؟ فرمایا روزے کو رکھا تاکہ انسان محسوس کر سکے بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، پیاس کا کیا درد ہوتا ہے، بھوک کا کیا درد ہوتا ہے. جب ماں باپ کے سامنے بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے ہیں تو اس وقت ماں اور باپ کی کیا حالت ہوتی ہے. بس جیسے آپ کے بچے ہیں، جیسے آپ ہیں، جیسے جو ہے آپ بھوک اور پیاس میں پریشان رہتے ہیں روزے میں، ان لمحوں کو اپنی زندگی میں محفوظ کر لیجئے، ان لمحوں کو کبھی ضائع نہ ہونے دیجئے. یہ حاصل ہے روزے کا
یہ مقصد ہے روزے کا۔ پھر جب آپ کے پاس کوئی آئے تو ان لمحوں کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد انسان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، چہرے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ بھائی کیوں بھوکے اور پیاسے ہو؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ کو آپ کے چہرے سے دوسرے بھائی کے چہرے سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ بھوکا اور پیاسا ہے، مخلوق خدا کے بارے میں بھی یہی قانون رکھو۔ تمہاری حس اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھوکا اور پیاسا سامنے نظر آتا ہے تو چہرہ دیکھ کے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بھوکا اور پیاسا ہے، اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور انسان حرکت میں آ کر اس کی بھوک اور پیاس کو ختم کر دے، اس کے لیے پرووائڈ کر دے۔ یہاں پہ ایک اور بہت اہم بات جو اس حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی لیکن یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پریکٹیکلی دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے دوسرے کے بارے میں سوچے۔ جب بھی دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ میں رکھے۔ اللہ پریکٹیکلی انسان کو یہ جو روزہ فرض کیا ہے، جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جب امام علیہ السلام یہ وجہ بتا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی ہمیں آپ کو لوگوں کو دوسرے کی جگہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ محسوس کر سکے کہ وہاں بیٹھ کے کس طرح فیل ہوتا ہے۔ مثلا امیر جو ہے وہ پریکٹیکلی کبھی، جو پیسے والا ہے پریکٹیکلی کبھی بھوکا نہیں رہتا، لیکن اللہ روزے میں اس کو پریکٹیکلی بھوکا رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھوکے آدمی، بھوکے انسان کی جگہ بیٹھ کے سوچ سکے کہ بھوک کا درد کتنا ہوتا ہے، محسوس کر سکے، پیاس کا درد کتنا ہوتا ہے۔ جگہ تبدیل کر دی، اس جگہ میں بٹھا کے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ ہم جو ہے اس کا مرکزی خیال اس حدیث کا یہ لے سکتے ہیں کہ ہم ہر جگہ میں، ہر کام میں اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھیں، دوسرے کی جگہ رکھ کے پھر سوچیں کہ یہ کام کیسے ہونا چاہیے۔ جتنے بھی یہ اخلاقی معاملات ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں انسانوں کے، ان حقوق کے بارے میں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے نہ سوچیں بلکہ دوسرے کی جگہ بیٹھ کے سوچے، دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے سوچے، اس مینٹلٹی سے سوچنے کی کوشش کرے جس مینٹلٹی سے وہ سوچ رہا ہے۔ وہاں جو ہے اس کے درد کو، وہاں بیٹھ کے اس کی جگہ میں جا کے اس کے درد کو